بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ کے لیے بہت ہی خوش بختی ہوگی کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سن لیا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے اللہ والے کا جو ابتدائی دور میں چوریاں کرتا تھا، قافلوں کو لوٹتا تھا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا۔ کیسے بنا اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، ایک اللہ والا جو تھا وہ لباس جو تھا وہ ٹاٹ کا پہنتا تھا اور اون کی ٹوپی پہنتا تھا، گلے میں تسبیح ڈالے ہوئے صحرا بہ صحرا لوٹ مار کیا کرتا تھا اور ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا، سردار تھا۔ غارت گری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے اپنی پسندیدہ شے رکھ لیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود نہ صرف خود نماز پنجگانہ نماز کا عادی تھا بلکہ اپنے خادم اور تمام ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج از جماعت کر دیتے۔ حالانکہ چوری کرتے تھے، ڈاکو والا کام کرتے تھے، لیکن جو بھی ان میں سے نماز نہ پڑھتا ان کو اپنے قافلے میں نہیں رکھتے تھے۔ عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر رقم ہی بچ جائے تو بہت اچھا ہے، اور صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ تلاش کے لیے نکلا تو وہاں ایک بزرگ مصلی بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور وہ رقم بطور امانت ان کے پاس رکھ دی۔ اور جب قافلے میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ شخص جب اپنی رقم واپسی کے لیے بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے۔ اس بیچارے نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو اپنے آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باقی باہمی تقسیم کرنے کی بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ تو آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم کے بعد لٹیروں نے دوسرے قافلے کو لوٹا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کوئی سردار ہے، سرغنہ ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا کے کنارے نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں ہے۔ ان چوروں نے کہا کہ نفل پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کی، اور ان اللہ والوں کا نام حضرت فضیل بن عیاض تھا۔ ان کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ رہزنی چوری کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جب اس بات میں جواب دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت جس کا ترجمہ یہ یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآن آیات سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت اور باہمت تھے، اور اس قافلے میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی تو اس کو نہیں لوٹتے تھے، اور جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے تھے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت میں گیریا اوزاری کرتے رہتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گاہے گاہے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں؟ اس آیت کا حضرت فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ آپ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زارو قطار روتے ہوئے اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے، عبادت کرنے شروع ہو گئے۔
اور ایک صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں رہزنی سے توبہ کر لی۔ اور پھر ان لوگوں نے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھی معافی طلب کی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس وقت تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی تھی اور وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دے تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی اور اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر میں معاف کروں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا اگر صدق دلی سے طیب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ میں نے بہت جرائم کی ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حد و نافذ کرے۔ اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے ذوق سے بھری آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور جب بیوی نے پوچھا زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا کہ آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی نے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں۔ بیوی سے آپ کہنے لگے تو لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن بیوی نے کہا کہ خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات کو دور فرما دیا۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی اور مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے اور آپ اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں متاثر فرماتے رہتے۔ دریں ثنا آپ کے کچھ اعزا بغرض ملاقات پہنچی تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسا اثر کیا کہ ان پر غشی طاری ہو گئی اور تمنا ملاقات لیے واپس اپنے وطن چلے گئے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک۔ پھر بچے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب سمجھتے ہو؟ پھر ایک قلب میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو اپنی آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ میدان عرفات میں لوگوں کی گریہ وزاری کا منظر دیکھ کر فرمایا اگر اتنے گریہ وزاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں تو شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا اے مالک حقیقی، اے میرے پروردگار، اتنی گریہ وزاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً معاف فرما دے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ خدا کی محبت معراج کمال تک کس وقت پہنچاتی ہے؟ فرمایا کہ جب حب دنیا اور دین بندے کے لیے مساوی ہو جائیں
پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا ہو کہ جواب نفی میں نہ مل جائے تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ بلند مرتبت کوئی نہیں۔ پھر اس دین کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے، اور عقل کی بنیاد علم، اور علم کی بنیاد صبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتے سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے لیے متعلق اپنی نصیحت پوچھنے کے لیے کوئی عرض کیا تو فرمایا کہ خادم بنو، مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافی نے پوچھا کہ زہد و رضا میں افضل کون ہے؟ تو فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے ہے کہ جو راضی برضا رہتا ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں، خلوت سے کہیں زیادہ افضل۔ فرمایا کہ یہ نہ کہو آج کی شب تمام راتوں سے کبھی ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کو پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے بچے کا پیشاب بند ہو گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تجھے میرے دوستی کی قسم اس کا مرض دفع فرما دے۔ چنانچہ بچہ اس وقت صحت یاب ہو گیا، اور اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تیرا دستور تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں اور ان کی بیوی بچوں کو بھوکا ننگا رکھتا ہے اور ان کو ایسی غربت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا، پھر بھلا تو نے مجھے دولت کیوں عطا فرمائی؟ میں تیرے محبوب بندوں کے مرتبے کا فرد نہیں ہوں؟ اور کبھی عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر کرم فرما، کیونکہ تو عظیم و ستار ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کے 30 برس کسی نے بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکراتے رہے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے سے خوش ہوا لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔ کسی قاری نے بہت خوش الحانی کے ساتھ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو تاکہ سورۃ القاریہ ہرگز پڑھنا کہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا، مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہ سورت قرات کی اور آپ کے صاحبزادے ایک چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی قبر و قیامت اور جہنم و پل صراط کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی نسی کی منزل سے گزریں گے، اور ملائکہ پر اس لیے رشک نہیں آتا وہ انسانوں سے زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، البتہ ان پر ضرور رشک آتا ہے جنہوں نے شکم مادر سے جہنم ہی لیا ہے۔ انتقال کے وقت آپ کے 2 صاحبزادیاں موجود تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کو کوہ ابو قیس پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا۔ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا، جب وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے سپرد ہیں۔ چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ابھی دعا ہی میں مشغول تھی کہ سلطان یمن ادھر آ نکلا، اور اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے 2 لڑکوں سے شادی کر دی۔ روایت ہے عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل کی موت کے وقت زمین و آسمان کو حزن و ملال میں غرق ہونا پڑا۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور مزید اس طرح کی اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے۔ جزاک اللہ۔